جب بچہ بولنے لگے، جب بچہ باتیں کرنے لگے، جب بچہ اپنی زبان سے کیا ہے بولنے لگے ہوتے، اس کو کیا کرو؟ اس کو دین کی باتیں سکھاؤ، اسے اللہ کی باتیں سکھاؤ۔ بچے کو بولو اللہ بولو، اللہ کا کلمہ بولو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرو۔ بچے کو کیا ہے دین سکھاؤ، اسے جو قرآن پڑھنے والا بناؤ، اسے نماز کی تلقین کرنے والے بناؤ۔ میرے بزرگوں دوستو، اسی ضمن میں ایک بات عرض کرتا ہوں، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أيضا قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن صحابتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمك قال ثم من قال أمك ثم من قال أمك ثم من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبوك ثم أدناك أو كما قال عليه الصلاة والسلام زمزم و کوثر وہ تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر وہ تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ میں 7 سمندر بھی نچوڑوں، میں 7 سمندر بھی نچوڑوں، آپ کی عظمت نہیں لکھ سکتا۔ معزز سامعین اعظام، سرزمین وطن کے غیور نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان و شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارگاہ عظیم میں اپنے عالی دربار میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ سرزمین وطن کے غیور نوجوانوں اور پس پردہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان و شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ ابھی آپ کے سامنے 2 بڑے بڑے معزز علماء کرام خطاب فرما کر گئے، اور مجھے 2 باتیں عرض کرنی ہیں، 2 باتیں عرض کرنی ہے۔ 5 سے 10 منٹ اپنی باتیں عرض کر کے مکمل کروں گا، پھر آپ حضرات کے روبرو حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب تشریف لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक से पेश आओ। और मुझे इस बात का कोई मलाल भी नहीं है, इस बात पर मुझे कोई दुख भी नहीं है कि मेरे बयान करने के बाद भी लोग चूचरा करते रहते हैं, चाहे वो हमारी माएँ बहनें हों, चाहे नौजवान हो या कोई भी हो। जो बातें वो अर्ज करना है करते रहें, लेकिन हमको सही और सच्ची बात बताना है, बताते रहेंगे। कुरान और अहादीस की रोशनी में आपके सामने लाते हैं, लाते रहेंगे, चाहे आपको अच्छी लगे या न लगे, आपको भली मालूम हो या ना हो, इस बात पर कोई मलाल नहीं, कोई दुख नहीं। कुरान उठाओ तो पता चलेगा, कुरान पढ़ो तो पता चलेगा, कुरान के औराक उठाओ पता चलेगा, कुरान खंगालो तो पता चलेगा माँ बाप का तरीका क्या है, माँ बाप के हुकूक कितने हैं, बाप का दर्जा क्या है, माँ का दर्जा क्या है। कुरान उठाओ पता चलेगा। उसी कुरान को उठाओ, कुरान तुम्हें बतलाएगा नमाज कैसी पढ़नी है, कुरान तुम्हें बतलाएगा तिजारत कैसी करनी है। कुरान उठाओ, कुरान खोलो, पता ये चलेगा तयम्मुम कैसी करनी है। कुरान उठाओ पता चलेगा पड़ोसी के हुकूक कितने हैं। कुरान उठाओ पता चलेगा माँ बाप के हक क्या है। कुरान उठाओ पता चलेगा अपने भाई बहन के कितने हुकूक है। कुरान उठाओ जिंदगी का तरीका मिलेगा। कुरान उठाओ बिजनेस और कारीगरी का तरीका मिलेगा। कुरान उठाओ, कुरान खोलो, कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो, तुम्हें पता चलेगा जिंदगी कैसे गुजारनी है। और अगर हम कुरान के बाद कुरान और हदीस की बातें आपके सामने रखते हैं, होना तो यह चाहिए था इसी कुरान की बातों को सुनकर अमल करते और उस पर अपनी जिंदगी का इन्हिसार करते, उस पर अपनी जिंदगी का मुहासबा करते। न जाने लोग उल्टी सीधी बातें करें। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दो बातें अर्ज करनी है। मैं आपसे टाइम भी लिया हूं 10 से 15 मिनट का, दो बातें अर्ज करनी है। सबसे पहले ये बात अपने जहन में रख कर चले, एक पड़ोसी के ऊपर हुकूक है, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर भी क्या है, हुकूक है। इसी तरीके से माँ बाप के ऊपर भी औलाद के कुछ हुकूक है। माँ बाप के औलाद के ऊपर भी कुछ हुकूक हैं। दो बातें इनसे अर्ज करूं, दो बातें माँ बाप के बारे में अर्ज करूं, उसके बाद मेरी बात मुकम्मल। सबसे पहले इस बात को समझिए कि औलाद के हुकूक क्या है, बच्चों का हुकूक क्या है, बच्चियों का हक क्या है माँ बाप के ऊपर। सबसे पहले माँ बाप के ऊपर हक है कि जब तुम अपने उसकी माँ को लाने के लिए जाओ, जब तुम किसी के यहाँ निकाह का पैगाम दो, तो सबसे पहले हदीस के अंदर आता, अल्लाह के नबी ने फरमाया तरीबत यदाक, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया फज़कुर बिदाति दीन तरीबत यदा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम्हें निकाह का पैगाम मिले, निकाह की खबरें मिले, किसी लड़की को देखने जाओ, खूबसूरत है, खानदान वाली है, नाम और निशान वाली है, माल वाली है, अगर दीनदार है तो दीनदार पर उसको पसंद करो, उससे शादी करो। औलाद का सबसे पहला हक है अपने जो उसकी बीवी, उसकी मां को लाए, वो दीनदार समझकर लाए, दीनदार समझकर लाए, उसके दीन को पसंद करे। अब दीन क्या पसंद करे, पता ये करे कुरान पढ़ने वाली है या नहीं, ये तहज्जुद पढ़ती है या नहीं, ये इशराक की नमाज पढ़ती है या नहीं, नमाजों की पाबंदी है या नहीं, साल के रोजे रखती है या नहीं, कुरान करीम की तिलावत करती है या नहीं, ये पर्दा करती है या नहीं, शर्म व हया उसके अंदर है या नहीं। अगर कोई ऐसी लड़की है तो उससे शादी करे। अगर इसका उल्टा हमको मिले, अपोजिट में पैसा मिल गया, मालो दौलत मिल गया, इस बात की तरफ मुझे जाना नहीं है, वहां क्या करे आदमी, दीन वाली को पसंद करे। औलाद का सबसे पहला हक है क्या करे, मां जो उसके इंतखाब करे वो दीनदार हो।
پھر اس کے بعد جب دیندار کو پسند کیا. دوسرا حق ہے جب بچہ پیدا ہو, تمہارے یہاں جب بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو تو کسی اللہ والے سے اس کا کیا کر لینا, تعنیق کرانا سنت ہے. اس کا اچھا نام دینا, اس کے اچھے نام رکھنا, اس کا عقیقہ کرنا, 7ویں دن میں عقیقہ کرنا یا 15 دن میں عقیقہ کرنا یا 21 دن میں عقیقہ کرنا یہ افضل ہے. یا دنیا کے کسی زندگی میں عقیقہ کر دینا یہ اس کے لیے سنت ہے جو عقیقہ کرتے ہیں. بچے بیماری سے, بچے بلیات سے, بچے مصیبت سے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. 7ویں دن میں عقیقہ کرے, یہ بچے کا حقوق ہے. اور تیسرا حق کیا ہے؟ تیسرا یہ حق ہے جب بچہ بولنے لگے, جب بچہ باتیں کرنے لگے, جب بچہ اپنی زبان سے کیا ہے بولنے لگے ہوتے اس کو کیا کرو, اس کو دین کی باتیں سکھاؤ, اسے اللہ کی باتیں سکھاؤ. بچے کو بولو اللہ بولو, اللہ کے کلمہ بولو, لا الہ الا اللہ کا ورد کرو. بچے کو کیا ہے دین سکھاؤ, اسے جو قرآن پڑھنے والا بناؤ, اسے نماز کی تلقین کرنے والے بناؤ. میرے بزرگوں دوستو, اسی ضمن میں ایک بات عرض کرتا ہوں. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. آپ مسلمانوں کے امیر ہیں, آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, آپ مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں, آپ مسلمانوں کے کمانڈر ہیں. ایک شخص آتا ہے رسول اللہ حضرت عمر فاروق کی خدمت میں آتا ہے, عرض کرتا ہے اے عمر فاروق میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا نہیں دیا جاتا ہے, میرے سونے کا انتظام نہیں کیا جاتا ہے, میرا بچہ مال کماتا ہے, پیسے اڑاتا ہے, جیسے چاہے من چاہے خرچ کرتا ہے, من کے مطابق کیا کرتا ہے خرچ کرتا ہے, من کے مطابق خرچ کرتا ہے. مجھ پر خرچ نہیں کرتا, مجھے دیتا نہیں ہے, اب کیا کروں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو بلایا. بلانے کے بعد بولا تم نے اپنی بات رکھی, میں نے تمہاری بات کو سن لیا, جاؤ. تم نے جس کے اوپر بات رکھی ہے وہ بھی یہاں حاضر ہونا چاہیے, وہ بھی کیا ہونا چاہیے حاضر ہونا چاہیے. اس کو بلاؤ. لڑکے کو بلایا گیا, بیٹا آیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آیا. جہاں انصاف ہوتا ہے حضرت عمر فاروق کو عمر فاروق ہے. جس راستے سے, جس گلی سے, جس قریہ سے حضرت عمر فاروق گزرتے شیطان کی ہمت نہیں ہوتی اس راستے سے گزرنے کے لیے. حضرت عمر فاروق نے اس بچے کو بلایا. اس بچے کو بلانے کے بعد عرض کیا تمہارے باپ یہ کہتے ہیں تم اس کے اوپر خرچ نہیں کرتے, تم ان کا خدمت نہیں کرتے, تم اس کی بات نہیں مانتے, تم اس کو کھلاتے نہیں, تم اس کی خدمت نہیں کرتے. وہ بچے نے کہا میرے باپ نے جو عرض کیا ہے وہ صحیح کیا ہے, میرے باپ نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے وہ صحیح بات رکھی ہے, آپ میری بات کو سن لو. وہ بات کہنے لگا تب تو تم نے غلط کیا. نہیں, لڑکا کہنے لگا اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں, آپ مسلمانوں کے سردار ہیں, ایک بات سن لیجئے, یہ میرا باپ ضرور ہے لیکن سن لیجئے کیا اس نے میرا حق بھی ادا کیا؟ مجھے معلوم ہے میرا باپ ہے, مجھے اس کا ادب احترام عزت کما کے کھلانا سب کچھ کرنا چاہیے, اور میرا بھی تو کچھ حق ہے. سب سے پہلے اس کو پوچھئے, یہ میرا باپ ہے, اس کو پوچھئے جس عورت سے شادی کیا کیا وہ مسلمان تھی, کیا وہ اللہ والی تھی, کیا وہ نیک تھی, کیا وہ نمازی تھی, کیا وہ روزہ رکھنے والی تھی, بلکہ وہ تھی کون سی, وہ مجوسی عورت تھی, آگ کو پوجا کرنے والی عورت تھی. لہذا اس نے میرے لیے ماں کو انتخاب کیا, آگ پوجا کرنے والی عورت. تیسرے میرا دوسرا حق بھی ضائع کیا. جب میں پیدا ہوا میرا اچھا نام رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا سمو باسماء الانبیاء, تم حضرت انبیاء علیہ السلام کے ناموں کے مطابق رکھو. کیا کرو, نہیں تو ہمارے یہاں جو ہمارے سماج میں چنٹو بنٹی عربی کیا ببلو یہ سب نام نہیں, انبیاء کرام کی جو نام ہے اس نام سے ملا کر رکھو. اور بتائیے اس نے میرا 2 حق ضائع کیا. ایک کیا, اور میرا حق کیا ضائع کیا, نے میرا نام اچھا نہیں رکھا. ہونا تو چاہیے میرا نام اچھا رکھتا,
ہونا تو چاہیے میرا نام بڑھیا رکھتا, انبیاء والے نام رکھتا. اس نے نام کیسا رکھا؟ نام یہ رکھا, جول رکھا. جول کے معنی ہے گوبر کا کیڑا, جول کا معنی ہے گٹر کا کیڑا, جول کا معنی ہے گوبر کا کیڑا. تو بتاؤ اس نے میرا دوسرا حق بھی ضائع کیا, میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا. اس نے تیسرا میرا حق ضائع کیا, نے مجھے قرآن سکھایا, نے مجھے اس نے حدیث سکھائی, نے مجھے اس نے نماز سکھایا, نے مجھے قرآن کی تعلیم دیا, نے مجھے انبیاء کے بارے میں بتایا, نے مجھے صحابہ کے بارے میں بتایا, مجھے نہیں بتایا, نے مجھے شریعت کے بارے میں بتایا, نے مجھے قرآن پڑھنے کے لیے بولا, نے مجھے کچھ نہیں سکھایا. اس نے میرا تیسرا حق بھی ضائع کر دیا. اس باپ کی جو فرمائش تھی, ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں یہ شخص اپنی باتیں رکھتا ہے, رکھنے کے بعد حضرت عمر فاروق کہتے ہیں نکل جا میرے دربار سے ورنہ میری ننگی تلوار تیرے گردن میں چلے گی. او ماں باپ, کیا تم نے اپنے اولاد کے حقوق کو ادا کیا؟ او ماں باپ, کیا تم نے اپنے بچوں کے حق کو ادا کیا؟ جب صبح کی نماز ہوتی ہے مکتب میں پڑھانے کے لیے گھر گھر بچہ بھیجنا پڑتا ہے, اپنے بچے کو بھیجو قرآن پڑھنے کے لیے, اپنے بچے کو بھیجو مسجدوں کو بھیجو سنت سیکھنے کے لیے, اپنے بچے کو بھیجو حدیث سیکھنے کے لیے, تم اپنے بچوں کو بھیجو شریعت سیکھنے کے لیے. کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو دین کی بات سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں, نہیں بھیجتے. ان کو سنت نہیں چاہیے, ان کو شریعت نہیں چاہیے, ان کو قرآن کا تعلیم نہیں چاہیے, انہیں تعلیم چاہیے یہود و نصارہ کی تعلیم چاہیے, انہیں چاہیے انگلش میڈیم کی تعلیم چاہیے, انہیں چاہیے کانوینٹ کی تعلیم چاہیے. جب وہ کانوینٹ کا تعلیم یافتہ ہوگا, اے ماں تیری کیسے قدر کرے گا, اے ماں تیرے عزت کیسے کرے گا, اے باپ تیرا ادب و احترام کیسے کرے گا؟ اس کے پاس نے قرآن کا علم ہے, اس کے پاس نے حدیث کا علم ہے. تو میرے بزرگوں, دوستوں, نوجوانوں, بتاؤ قصور کس کا ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے, ڈیلی صبح, روزانہ صبح بچوں کو گھر گھر بھیجنا پڑتا ہے, بچوں کو بلا کے لاؤ پڑھنے کے لیے. ڈیلی صبح کا یہ حال ہے, کیونکہ اس کی عظمت نہیں ہے. اب پھر وہ جب بچہ بڑا ہو کے جوان ہو کے شادی کرے گا, پھر ماں باپ روتے روتے آئیں گے مولانا کے صاحب کے پاس, مولانا دعا کر دیجئے, بچہ بات نہیں مانتا, بہو بات نہیں مانتی, کوئی خدمت بھی نہیں کرتے. ارے افسوس ہے طوفے ایسے ماں باپ پر جس نے بچپن میں اس کی بچپنی کو موڑ دیا, اس کی زندگی کو ختم کر دیا. نے اسے قرآن سکھایا, نے حدیث سکھایا, نے ماں باپ کا مقام و مرتبہ اس کو معلوم. ارے بھینس کے سامنے اگر بین بجایا جائے تھوڑی اس کو معلوم ہے. تو میرے محترم بزرگوں, دوستو, ماں باپ کے مقام ضرور ہے, لیکن اولاد کے بھی تو کچھ حقوق ہیں, اولاد کا بھی حق ہے. اللہ, کوئی ماں باپ اگر اولاد کے اوپر ظلم کرتے ہیں, رب کعبہ کی قسم, وہ اللہ کے دربار میں مجرم بن کے کھڑے ہوں گے. اگر ماں باپ اولاد کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں, اولاد کو کیا ہے ظلم کرتے ہیں, تو ماں باپ بھی اللہ کے دربار میں کیا ہوں گے؟ مجرم بن کے کھڑے ہوں گے. وہ اولاد کا بھی رب اللہ, ماں باپ کا رب بھی اللہ. اگر تم ماں باپ کے اولاد کے اوپر ظلم کرو گے, اللہ کیا کہتے ہیں, اس کا پکڑ دنیا میں بھی دکھائیں گے, آخرت میں دکھائیں گے. اور اگر کوئی ماں باپ کے اوپر اولاد ظلم کر رہا ہے, اور تو بھی اس دنیا میں دیکھے گا, تیری اولاد بھی تیرے ساتھی ویسے ہی برتاؤ کریں گے. ایک باتیں یہ ہو گئی. دوسری باتیں یہ ہے, میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی, میرے بڑے بھائی, میرے بڑے مربی تشریف فرما ہے, ان کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لوں گا. ایک بات یہ عرض کرنی ہے, وبالوالدین احسانا. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی رسول آئے, آنے کے بعد پوچھا, یا رسول اللہ میرے حسن اخلاق کا سب سے حقدار کون ہے؟ یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ ہی سب سے زیادہ صلہ رحمی کروں؟ یا رسول اللہ میرے حسن اخلاق کا درجہ کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تیرے سب سے زیادہ حسن اخلاق کا, صلہ رحمی کا تیری ماں ہے. پھر اس صاحب نے پوچھا, یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے؟ ثم من. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امک, تیری ماں. پھر ثم من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امک. چوتھی مرتبہ کیا کیا؟ باپ کے حق کو بتلایا. اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ وہ سائل, وہ صحابی رسول سوال کرتے گئے, یا رسول اللہ نے تیری ماں کا, پھر کس کی خدمت کرو؟ ماں کا. پھر کس کی خدمت کرو؟ ماں کا. پھر کس کی یا رسول اللہ؟ تیرا باپ کا. پھر کس کا؟ نہ. پھر
ثم ادراک، پھر اڑوس پڑوس، پھر اور لوگ مسلمانوں کا کیا ہے حق ادا کرو. لیکن ان احادیثوں کو ہم نے صرف سرسری طور پر کیا ہے سنا. ایک شخص، ایک باتیں بتا کر عرض کروں، اپنی باتوں کو یہی مکمل کرتا ہوں. ایک شخص اپنی ماں کو کیا کیا، اپنے سر پہ، ماں بہت بڑی تھی، بہت ضعیف تھی، کمزور تھی. اس نے کیا کیا، ہر آن ماں کی خدمت کیا، ہر آن ماں کو کیا ہے ماں کی عزت کا، ماں کے کھانے پینے کا، ماں کے رہن سہن کا خیال کیا. اس نے یہ کوشش کیا میں اپنی زندگی میں ماں کو کیا کروں گا، اس ٹوکری پر سوار کر کے، ٹوکری پہ لاد کر ماں کو حج و عمرہ کراؤں گا. یہ شخص نکلتا ہے، نکلنے کے بعد کہتا ہے میں نے اپنی ماں کو کیا کیا، جب حج کے لیے لے کے جا رہا تھا، ماں راستے میں کیا کرتی تھی، میرے اوپر پیشاب اور پیخانہ کرتی تھی، لیکن میں پھر بھی ناراض نہیں ہوا، اس کو صاف کرتا رہا، لے کے چلتا رہا. میں نے اسی حالت میں سر کے اوپر میں نے ماں کو ایک ٹوکری میں لاد کر کیا طواف کرایا، سب کچھ کرایا، سعی کرائی، سب کچھ کیا، اس کا حج مکمل کرایا. یا رسول اللہ، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پوری زندگی بھر اگر ماں کے قدموں میں گر جاؤ، باپ کے قدموں میں گر جاؤ، پوری زندگی بھر اپنے زبان سے ماں باپ کے تلوے کو چاڑتے رہو، تب بھی اس کا ایک رات کا حق ادا نہیں کر سکتے. ایک رات میں جو تکلیف اٹھائی ہے، ایک لمحہ کی جو تکلیف اٹھائی ہے، اس تکلیف کو بھی کیا ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. تو میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے اندر انقلاب لائیں، اپنے ماں باپ کے حق کو پہچانیں، ماں باپ کا ادب و احترام کریں، ماں باپ کا عزت کریں. اگر ماں باپ تم پر ظلم کر رہے ہیں، صبر کریں، ان کو نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں، ان کی خدمت کر کے جنت کمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا، ہما نارو کا وہ جنتوں کا، یہی تیری جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. ان کو راضی کر لو گے جنت چلے جاؤ گے، ان کو ناراض کر کے جہنم پہنچ جاؤ گے. اللہ کے نبی نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جس نے ماں باپ کی خدمت کو انجام دیا، ماں باپ کی خدمت کیا، ماں باپ سے دعائیں لی، وہ دنیا میں بھی ترقی کرے گا، مرنے کے بعد بھی سرخروئی اور عزت سے ہمکنار ہوگا، دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے گا، مرنے کے بھی بعد کامیابی حاصل کرے گا. اللہ پاک سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالی میرے والدین، خصوصاً میرے ماں باپ کے لیے دعا فرمائے. بیمار رہتے ہیں، اللہ انہیں صحت عاجلہ مستمر دائمہ عطا فرمائے. میرے 2 معصوم بچے وہ بھی بیمار ہیں، ان بچوں کے لیے بھی دعا فرمائیں. اللہ انہیں صحت شفا عاجلہ مستمر دائمہ عطا فرمائے. جلسہ کرانے والوں کو جن مقاصد کے تحت میں جلسہ انعقاد کیا گیا، ان مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے. میں اپنی انہی چند باتوں پر اپنی باتوں کو مکمل کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب میں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.